پچھلی ویڈیو میں جیسا میں نے بتایا تھا کہ اس لڑکی کی والدہ نے کچھ اور مزید معاملات اور واقعات بھی بتائے جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی خوراک بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس کی آنکھیں باوجود سونے کے، یعنی کہ جب وہ سو رہی ہوتی تھی تب بھی وہ کھلی بھی پاتی تھی، اور وہ ایسی ہو رہی تھی جیسے وہ دیکھ رہی ہو حالانکہ وہ سو رہی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور میں کریں کہ ایک شخص جو سو رہا ہے لیکن اس کی آنکھیں پوری کھلی ہوئی ہیں۔ یہ چیز ان کے لیے بہت ڈراؤنی بھی تھی۔ انہوں نے اسے کئی دفعہ جھنجھوڑا، اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جب اٹھتی تھی کہتی تھی کہ میں تو سو رہی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہونے لگا کہ ان کے گھر میں جو کھانے کی چیز ہوتی تھی، جو پکی ہوئی ہوتی تھی، وہ خراب ہو رہی تھی۔ یعنی اگر انہوں نے کچھ رات میں کھانا بنایا اور ان لوگوں نے کھایا تو وہ صبح میں اس میں سے بو آ رہی تھی اور وہ خراب ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی اکثر جن چیزوں کو ہاتھ لگا رہی تھی وہ چیزیں بھی خراب ہو رہی تھیں یا ان میں کچھ مسئلے پیش آ رہے تھے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ کے ارد گرد ایک ایسا شخص موجود ہے جو پوری طرح سے زیر اثر ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میں انہیں جواب دے دوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان کی اپنی غفلت اور ان کی بیٹی کی غفلت کا نتیجہ تھیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے تھے یا ہوئے تھے۔ جو کچھ میں نے انہیں بتایا تھا احتیاط اور معاملات، خود ان کی طرف سے یعنی اس لڑکی کی والدہ کی طرف سے بھی وہ چیزیں پوری نہیں ہوئیں۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ جائیں، میں کوشش کرتا ہوں۔ میرا ارادہ تھا کہ اب انہیں نہ جواب دوں، نہ ان کے لیے کچھ کام کروں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے انہیں کام شروع ہونے سے پہلے جو پڑھنے کے لیے بتایا تھا اس میں بھی انہوں نے کوتاہی کی، اور جو ایک پرندے کا صدقہ دینا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں دیا تھا۔ وہ پرندہ انہیں ایک جگہ چھوڑ دینا تھا، کسی کو دے دینا تھا۔ وہ واپس جانے لگیں۔ میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ جو طاقت ہے وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہی تھی، اور ایک دم وہ غالب آنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس نے شاید مجھے بھی کمزور سمجھا اور مجھے اس طرح کا اس نے جھلک دکھائی کہ جیسے وہ بہت طاقتور ہو یا ہو گئی ہو۔ میں نے جب اس چیز کو اس طرح کا عمل کرتے ہوئے دیکھا اور میرے مشاہدے میں آئی تو میں نے ان خاتون کو واپس جاتے ہوئے بلا لیا۔ میں نے یہ سوچا کہ انہیں واضح طور سے بتا دوں کہ ان کی کہاں غلطیاں ہیں، اور اگر وہ مدد چاہتی ہیں تو انہیں کیا کچھ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ وہ واپس میرے پاس آئیں اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ مدد نہیں کروں گا، لیکن کسی وجہ سے میں اب آپ کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب آپ کو جو میں کہوں آپ نے وہ منون کرنا ہوگا۔ جو باتیں میں آپ کو پہلے کہہ چکا تھا اس میں سے آپ نے کئی چیزوں پہ عمل نہیں کیا، جو اب آپ کو کرنا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل سے نکلیں۔ وہ خاتون تھی تو پریشان اور انہوں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ نے ذرا سی بھی اس میں کوئی کوتاہی دکھائی یا اگر آپ نے پیچھے ہٹیں اور میرے علم میں آیا تو میں فوراً اس کام کو ترک کر دوں گا۔ باقی میں اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکے گی چیز۔ میں چونکہ ان معاملات میں دسترس رکھتا ہوں ایک عرصے سے اور ان مخلوقات سے کلام بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے لیے میں یہ ہر لحاظ سے بہترین مدد کرنی ہوگی اور میں کروں گا۔ میں نے کچھ ضروری ہدایات کے ساتھ انہیں رخصت کیا اور کہا کہ اب آپ نے نمازیں اور دیگر اوراد و وظائف جاری رکھنے ہیں، درود شریف اور استغفار کا ورد بھی جاری رکھنا ہے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے اپنے مشاہدے کا آغاز کیا۔ یہ مشاہدہ ایک مخصوص دن میں مجھے کرنا تھا، مخصوص دن مخصوص وقت میں نے وہ مشاہدہ شروع کیا۔ میں مشاہدے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو اثر ہے یہ بہت ہی بد نیت ہے اور یہ بہت شدید نقصان دے گا۔ میں نے چونکہ ان سے کہہ دیا تھا اس لیے میں نے اس اثر کو شکست دینے اور اس کو نکالنے کے لیے فیصلہ کر لیا۔ چونکہ ہر اثر، ہر موکل، ہر شے کسی نہ کسی کے ماتحت ہوتی ہے، کوئی کسی نہ کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔
لہذا میں نے اس طرف توجہ دی اور سب سے پہلے اس کے اوپر جو طاقتور تھے ان سے روابط کی طرف گیا۔ اس کے لیے مجھے کچھ تیاری کرنی پڑی، کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ ایک گرم ماحول ہوتا ہے، بہت زیادہ اس میں آتش ہوتی ہے، کچھ ترک بھی کرنے ہوتے ہیں، ترک جلالی اور ترک جمالی قسم کے کچھ ترک ہوتے ہیں، وہ میں نے کیے، اور پھر میں اس مشاہدے میں گیا اور مقابلے کے لیے تیار ہونا شروع ہوا۔ چونکہ میرا کچھ معاملات میں تعلق آگے کچھ ان جگہوں پہ ہے، لہذا میں نے ان حوالوں سے کام آگے شروع کیا۔ جب میں نے شروع کیا تو ظاہری بات ہے مجھ میں ایک آتشی کیفیت آنے لگی، اور میرا لہجہ اور میرے معاملات میں بہت زیادہ اشتعال آ گیا، اور جو کہ اس معاملات کے لیے بہت ضروری بھی تھا، کیونکہ یہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والے اور بہت زیادہ پریشان کرنے والی مخلوقات ہوتی ہیں۔ میں نے اس مکالمے سے پہلے پوری تیاری کی تاکہ جو بھی شور مچانے والے ہیں وہ قابو میں رہیں، اور جو بہت زیادہ ایگریسو معاملات رکھتے ہیں اور دائیں بائیں سے حملہ کر سکتے ہیں انہیں میں روکنے کی پہلے سے تیاری کر لوں۔ جو لوگ مجھے ذاتی حیثیت میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کس طرح سے ان معاملات کو لے کے چلتا ہوں۔ میں نے پوری تیاری کے ساتھ جہاں روحانی لحاظ سے مجھے ان سے کلام کرنا تھا، ملاقات کرنی تھی، میں نے کی، اور ان کے شر انگیزی کو پہلے سے ہی میں نے جکڑ میں لے لیا تاکہ یہ بہت زیادہ شور شرابے اور رد عمل پہ نہ جائیں۔ اس میں ہمیں بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو اور معاملات صحیح طریقے سے مکمل ہوں۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ میں جس حد تک ہو سکے انہیں بیان کر سکوں، ان معاملات کو جو میں نے کیے۔ کچھ چیزیں شاید میں اشارتاً بیان کروں، کھل کے نہ بیان کروں، لیکن اس حد تک ضرور بیان کروں گا کہ کچھ معنی اور مطالب سمجھ میں آ سکیں۔ آپ لوگوں کے کوئی سوال ہوں تو آپ اس میں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ باقی میں کچھ جو میری ان سے تصادم ہوا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ آج میں نے جو منظرنامہ آپ کو بیان کیا ہے اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان مخلوقات سے ڈیل کرنا، ان سے مقابلہ کرنا، ان کو دھکیلنا آسان کام نہیں، بہت مشکل کام ہے۔ بہرحال کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ میں کر سکتے ہیں، ذاتی نوعیت کے سوالات آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں۔ فی امان اللہ۔